میں گزارش کروں گا کہ اکثر سوالات جو مولانا طارق جمیل صاحب مدظلہ کے بارے میں ہوتے ہیں مجھ سے پوچھے جاتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب الحمدللہ زندہ سلامت موجود ہیں، آپ ان کو ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں تاکہ وہ آپ کی تسلی کرا دیں۔ تو اس لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے کہ میں ان کے بارے میں کسی رائے کا اظہار کروں۔ احمد رضا خان نے جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا اور گمراہ کہا اور نعوذ باللہ گالیاں دی، تو ایک دن کسی خالص مرید نے خلیفے نے کہا کہ حضرت احمد رضا خان آپ کو بڑی گالیاں دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو جب کہا جاتا ہے کہ ہم دیوبندی جو ہیں وہ گستاخ رسول ہیں، اولیاء اللہ کے منکر ہیں، کرامات کے منکر ہیں، معجزات کے منکر ہیں، وہ ہمیں گالیاں ہی دے گا نا، ہمیں پھول تو نہیں پہنائے گا۔ البتہ ایک ان کا گناہ ہے احمد رضا خان کا کہ وہ بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں، تو مجھ سے رجوع کر کے پوچھ لے کہ اس مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد بات کریں۔ یہ تو نہیں ہے کہ خود لوگوں کی سنی سنائی میں چل پڑے۔ اس لیے آپ لوگ سب سے پہلے تو ان سے پوچھا کریں۔ دوسری جو بات انہوں نے کی ہے کہ بھی اگر شلوار ٹخنوں کے نیچے ہے یا پینٹ نیچے ہے نماز تو ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا ٹخنوں کے نیچے ہونا گناہ ہے، اس لیے کم از کم نماز میں تو اس کو اونچا کر لینا چاہیے۔ انہوں نے ٹھیک بات کی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو۔ یار یہ طارق جمیل صاحب کے پیچھے آپ کیوں پڑ گئے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اگر انہوں نے کچھ کہا بھی ہے تو کیا میں ٹھیکیدار ہوں، ان کا وکیل ہوں، سیکرٹری ہوں کہ میں ان کے ہر بیان کا جواب دیتا رہوں؟ مجھے کیا پڑی ہے جواب دے دیں گے، ان سے پوچھیں۔ اجمیر شریف میں دستار بندی ہوئی ہے، ہوئی ہوگی، اللہ عالم، مجھے کیا پتا ہے۔ کیسے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ صحابہ کے گستاخوں کو مسلمان کہتی ہے، غلط فہمی ہے آپ کو، یہ آپ کو دھوکہ ہے، وہ ایک عالم آدمی ہے۔ باقی ہر آدمی کے سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ وہ تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں، ان کا کام ایسا ہے کہ وہ بالکل آرام سے ہر چیز برداشت کرتے 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 اصل اس بندے کو الحمدللہ پھر پٹڑی پہ لے آتے ہیں۔ یہ سب کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایسے اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا ان سے جو کام نہیں ہو رہا نا وہ تم شروع کر دو۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک شخص گیا، انہوں نے کہا جی مجھے ماں باپ پکڑ کے لائے ہیں مرید ہونے کے لیے، میں تو نہیں چاہتا، میں تو دنیا دار شرابی شبابی کبابی آدمی ہوں، اب میرے ماں باپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے تو میں مان گیا ہوں کہ بیعت کرتا ہوں، لیکن حضرت میری شرط ہے بیعت تب کروں گا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں زنا بھی نہیں چھوڑوں گا، شراب بھی نہیں چھوڑوں گا، اس کے بغیر میری گزارا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے ہر رات ایک عورت بھی چاہیے، شراب بھی چاہیے۔ حضرت سمجھ گئے کہ بگڑا تگڑا آدمی ہے، اس کا علاج کرنا پڑے گا، تو حضرت فرمایا اچھا بھائی اگر آپ کی ایک شرط ہے تو ایک شرط فقیر کی بھی ہے، ہم تمہاری مانتے ہیں تم ہماری مان لو۔ انہوں نے کہا جی فرمایا، انہوں نے کہا بس نماز نہیں چھوڑنی، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، باقی تم جانا تمہارا کام جانا، نماز پڑھتے رہو بس۔ انہوں نے کہا جی میرا وعدہ ہے میں پورا کروں گا۔ واپس گیا، وہ شام کو عصر کو شراب والی پارٹی آ گئی، انہوں نے کہا یار میں نے مولوی سے وعدہ کیا ہے کہ نماز پڑھوں گا، اب اگر عصر کو میں نے شراب پی لی تو مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، اب عشاء کے بعد مجلس رکھیں گے۔ عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، عشاء کے بعد سیدھا گھر چلا گیا، محفل میں نہیں گیا۔ انہوں نے کہا کیا بات؟ نے کہا یار میں تھک گیا ہوں، کل دیکھا جائے گا۔ اسی دن سے شراب بھی چھوٹ گیا اور شباب بھی چھوٹ گیا۔
تو یہ طریقے ہوتے ہیں، اعتراض نہ کیا کریں بزرگوں پر۔ بزرگ نرم بن کے اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں۔